اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو اتنا منطقی اور اتنا عقل کے پیمانوں پہ خلق کیا ہے کہ یہ نظام جاری و ساری ہے اربوں سالوں سے، اور جیسا کہ اندازہ موجود ہے یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو خلل دے سکے، جو اس کو تباہ و برباد کرے۔ خدا تعالیٰ نے اسباب کے اوپر جاری کیا ہے، علت اور اسباب کے اوپر جاری کیا ہے۔ یہ جو گفتگو ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہے، اس کا کوئی سبب قرار دیا ہے، یہ ہم انسانوں کو ایک بہت بڑا چیلنج دے رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قانون پتہ چل جائے تو آپ کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خدا نے کسی بھی چیز کو بغیر قانون کے نہیں رکھا ہے۔ مثلا آپ کو اگر قانون پتہ چل جائے، اصول سمجھ میں آ جائے کہ زمین کتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، سورج کس طرح سے کس مدار پہ گھوم رہا ہے، چاند کس مدار پہ گھوم رہا ہے، تو ان تین کے معلوم ہونے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا۔ اگر آپ کو حرکت کی ساری تفصیلات پتہ ہیں کہ اس کی موومنٹ میں کہاں جانا ہے، اس نے کس طرح سے ہونا ہے، مثلا فرض کیجئے 4 سال کے بعد سال کے دنوں میں تبدیلی آئے گی، آپ کو پتہ ہے ہر روز یہ تبدیلی کتنے سیکنڈ کی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مثلا 1 کروڑ سال کے بعد سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، آپ کو ساری چیزیں پتہ چل گئی۔ اگر آپ کو پوری فضا کے اندر گھومنے والے ستارے اور سیاروں کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ایک ایسا راکٹ بھیجتے ہیں کہ جو کئی سال تک اس ہوا کے اندر گھومتا رہتا ہے، جس میں نہیں معلوم کتنے ہزار کتنے لاکھ اور چیزیں اس کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں ٹکراتا۔ آپ کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو جیسے قوانین سمجھ میں آتے ہیں آپ کے پاس یہ طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ گرمی میں سردی کر لیں گے، سردیوں میں گرمیاں کر لیں گے، فاصلوں کو جلدی سے طے کر لیں گے، بیماروں کا علاج کر لیں گے، سب کا سب کچھ قوانین پتہ چلنے سے۔ جب سوال یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے مادی قوانین ہیں، ستارے سیارے چاند اور آربٹس اور یہ سب چیزیں، یہ جو معاشرے ہیں کیا معاشروں کے اوپر بھی کچھ قوانین ہیں؟ اگر لوگوں کو معاشروں کی قوانین پتہ چل جائیں آیا ان کو طاقت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دیکھیے آپ کو چاند کی حرکت سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ چاند کی حرکت تبدیل نہیں کر سکتے۔ سورج کی حرکت سمجھ میں آ گئی، وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں، پریڈکشن کر لیں، بلکہ آپ سالڈ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی چاند گرہن کس تاریخ کو ہوگا، کتنے بجے ہوگا، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا۔ کیا آپ اس کو 10 منٹ دیر سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ رسک بھی نہیں لیجیے۔ رسک بھی اگر آپ نے لیا تو شاید سب کا کبھی ختم ہو جائے گا، تو آپ یہ رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن جب آپ انسانی معاشروں کے اندر آتے ہیں، اچھا معاشروں کو تبدیل کر سکتے ہیں کیا؟ معاشروں کے اندر قوانین ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں، انہیں تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ، کہ آپ معاشروں میں انجینئرنگ کر لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک قوم کا ٹرینڈ کہیں اور ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ نے تبدیل کر دیا، اسے کہیں اور دھکا دے دیا، کہیں اور دھکا دے دیا۔ مثبت بھی کر سکتے ہیں، منفی بھی کر سکتے ہیں۔ مثبت بھی کر سکتے ہیں، قوم غلط راستے پہ جا رہی تھی، آپ نے تھوڑا سا اس کو ادھر ادھر کیا تاکہ یہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ منفی بھی کر سکتے ہیں، قوم سیدھی سادھی جا رہی تھی، تھوڑا سا غلط ڈال دیا تاکہ غلط راستے پہ چلے جائے۔ تو میں مثبت کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں، منفی بھی کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ مثبت کی مثال لے لیجیے، مثال کے طور پر یہ ایرانی قوم دیکھ لیجیے۔ ایرانی قوم ہونے کے ناطے انقلاب سے پہلے بہت بری حالت میں تھی، بہت بری حالت میں تھی۔ دنیا کی مستکبر طاقتوں کی طرف سے، استکباری طاقتوں کی طرف سے جو قوانین پاکستانی قوم قبول نہیں کرتی تھی وہ ایرانیوں نے قبول کر لیے تھے۔ جو یہ یہاں پہ نہیں کر پاتے تھے وہ ایران میں کر لیتے تھے۔ تو ٹھیک ٹھاک مصیبت میں تھی یہ قوم،
اللہ نے بہرحال لطف و کرم کیا، دین مبین کی وجہ سے ان کو ایک عزت ملی، اس عزت نے ایرانی قوم کا دھارا تبدیل کر دیا، کہیں سے کہیں چلی گئی۔ 40 سال پہلے کوئی اس قوم کا جائزہ لیتا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایرانی قوم سائنس میں اس جگہ پہ آ جائے گی جہاں پہ اس وقت آ گئی ہے، سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اچھا، غلط بھی کیا جا سکتا ہے، غلط کی تو پھر علم ماشاء اللہ بے انتہا مثالیں موجود۔ مثلا خود ہماری قوم، یورپ سے لوگ آئے یہاں پر، جو کچھ اس قوم کے پاس تھا تقریباً سب کا سب ختم کر دیا، سب کا سب تباہ کر دیا، تقریباً سب کا سب، اور ایسا تباہ کیا کہ قوم کو یہ سمجھنے میں 50 سال لگ جائیں کہ تباہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگوں کو تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی تباہ ہو چکا ہے۔ اچھا، ہم تباہی کس چیز میں سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تباہی کی گہرائی کیا دیکھی؟ مثلا ممکن ہے کوئی تباہی اسے کہے کہ مثلا فرض کرو وہ نور جہاں کا مقبرہ ہے وہ دیکھو تباہ ہو گیا، یا مثلا وہ دیکھو تاج محل کے اندر سونے جواہرات لگے تھے وہ غائب ہو گئے۔ نہیں، یہ تباہی تو بہت چھوٹی سی تباہی ہے۔ سب سے بڑی تباہی کیا ہے؟ میرا اپنے خیال سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ کہے کہ گورے کچھ اور ہے، یہ تباہی ہے۔ قوم کا اعتماد نہ رہے اس کے اپنے اوپر، بس یہ تباہی کی سب سے بڑی داستان ہے۔ کسی بھی قوم کو نعوذ باللہ کسی شکست، کسی ذلت میں ڈالنا ہو، بندے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ایک کام کریں، اس کا اعتماد ختم ہو جائے، دیٹس اٹ، معاملہ ختم۔ اعتماد نکل جائے تو اس کے پاس یونیورسٹیز ہوں گی، اس کے پاس انڈسٹریز ہوں گی، اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا۔ اعتماد نہیں ہوا بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے اپنی دانش میں بر صغیر کے اندر، وہ یہ کہ بر صغیر کا اعتماد چھین لیا ہے۔ بر صغیر کا اعتماد چھینا کیسے؟ جبکہ ان کے پاس جو کچھ تھا اس کے مقابلے میں بر صغیر ان سے بہت آگے تھا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب کو پتہ ہے یہ بات، جو ان کے اسکالرز وغیرہ سب کو پتہ ہے، بر صغیر ان سے بہت آگے تھا۔ آپ یورپ تشریف لے جائیے، ابھی بھی ان کے قلعوں کا مقابلہ کریں بر صغیر کے قلعوں سے، ان کی عمارتوں کا مقابلہ کریں بر صغیر کی عمارتوں سے، تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر اس اعتبار سے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف انہوں نے ایک کام کیا، ہم سے ہمارا اعتماد لے لیا، ہمارا اعتماد چھین لیا۔ اب جو اعتماد چھینا، اچھا اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے مارکے کیے ہیں، ٹیکنالوجیز ضائع کر دیں جن کے اوپر ہم بنے ہوئے تھے۔ بھائی سوچنے والی بات ہے، مثلا اگر یہاں پہ بادشاہی مسجد بنی تھی تو بادشاہی مسجد گوروں نے تو نہیں بنائی تھی نا، ہماری بندوں نے بنائی تھی۔ اگر ہمارے یہاں تاج محل بنا تھا تو تاج محل کوئی فرانس کے آرکیٹیکٹ تو نہیں آئے تھے، ہمارے آرکیٹیکٹ۔ اگر ہمارے پاس کئی سو سال پہلے مثلا روڈ بنی تھی، لاہور جی ٹی روڈ بنی تھی، تو بھائی کوئی کوریا کی تھوڑی انجینئر آئے تھے، ہمارے لوگ تھے نا۔ جب وہ ٹیکنالوجی کہاں گئی پھر؟ پاکستان بننے کے بعد وہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ وہ آرکیٹیکٹ جنہوں نے تاج محل کئی سو سال پہلے بنایا، ان کی لیگیسی، ان کی میراث آگے کیوں نہیں بڑھی؟ یہ ڈسرپشن کیوں ہے؟ 500 سال پہلے ہم اتنے طاقتور تھے کہ ہم دنیا کی بہترین روڈ بنا رہے تھے۔ اچھا 40 سال پہلے کورینز کو بلایا تاکہ روڈ بنائے ہمارے لیے، کیوں؟ بھائی جو قوم 500 سال پہلے اتنی مضبوط تھی، 300 سال پہلے اتنی مضبوط تھی، یہ 50 سال کے اندر کیا مصیبت آئی اس قوم کو؟ 100 سال کے اندر فرض کر لو کہ جب ان کا اقتدار آیا 1860 میں، اس کے بعد سے انہوں نے 1950 تک لاتے لاتے انہوں نے ختم کر دیا معاملہ۔ تو یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اچھا اور مزے کی بات ہے، اس طرح سے ختم کیا ہے کہ ہم ان کے مرہون ملت بھی اپنے آپ کو احساس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی سے بات کروں گا تو مجھ سے کہے گا کہ دیکھو آپ اتنا ان کو برا بھلا مت کہو، اگر وہ یونیورسٹیز نہیں بناتے نا تو آپ کے یہاں کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ بات صحیح ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، ہمارے یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی لیکن تاج محل تھا، فرشتوں نے بنایا تھا۔
بھائی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو یہ تاج محل جس نے بنایا تھا اس نے وحی خدا سے سیکھا تھا. یہ کس سے سیکھ کے آیا تھا؟ کس کو سکھا رہا تھا؟ وہ سب کہاں گئے؟ انہوں نے نئے تعلیمی نظام کے بدلے میں جو کارنامہ کیا ہمارے ساتھ وہ یہ کہ پچھلے ساری میراث تباہ کر دی. اب کہا کہ نیا تعلیمی نظام ہم دیں گے، اس میں تم ہم سے سیکھو. اچھا، اب جب ان سے سیکھنے پہ آئے تو انہوں نے کہا ہم تم کو اتنا ہی سکھائیں گے جتنا ہم سمجھیں گے کہ تمہیں سیکھنا ہے. ختم. پچھلا والا برباد کرو، نیا والا ہم دیں گے. محتاجی معاملہ ہی ختم ہو گیا ہمارا. تو اب آپ کے پاس وہ دعوے سے کہہ دیں گے کہ تم لوگ جاہل قوم ہو. کیوں؟ کہہ دیں گے ہماری یونیورسٹی تو 900 سال سے چل رہی ہے، آکسفورڈ کیمبرج. تمہاری کون سی یونیورسٹی ہے جو 500 سال کی ہے؟ تو ہم بھی کہیں گے ہاں بھائی ماں باپ آپ ہی نے یونیورسٹی دی، ورنہ ہمارے پاس تو یونیورسٹی بھی نہیں تھی. وہ صحیح ہے کہ یونیورسٹی نہیں تھی تو علم کہاں سے تھا؟ پھر پڑھے لکھے بندے کہاں سے آ رہے تھے اگر یونیورسٹی نہیں تھی؟ ہاں یونیورسٹی کے نام پر نہیں تھی لیکن باقی سب کچھ تھا. تم یہ بتاؤ کہ تم نے غائب کیسے کیا ہے، اس کو غارت کہاں پہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سارے سوال کرنے پڑیں گے. اچھا، ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ سوال کرے. یہ ہمارے ساتھ صرف نہیں کیا، پوری دنیا کی علمی میراث کی تباہی کی ذمہ دار انگلستان ہے. میں جب انگلستان جاتا ہوں میرا تو دل کڑتا رہتا ہے دیکھ دیکھ کے. اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کھلے عام کہتا ہوں چوری کا مال ہے سارا، ملک چوری کا ہے، ہمارا مال چوری کر کے انہوں نے بنایا. اور اس کے اوپر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں باہر. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میراث آپ کی ہے، آپ کی میراث انہوں نے ضائع کی، لیکن اتنے عجیب طریقے سے ضائع کی کہ ہم احساس بھی نہیں کر رہے. اور میں نے کہا ہم اکیلے نہیں، ایرانیوں کے پاس چلے جائیے. عجیب و غریب چیزیں. بھائی اس وقت دنیا بھر کے اندر مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. معذرت چاہ رہا ہوں میں آپ کو ایک ایسی مسئلے میں لے آیا، وقت بھی کم ہوتا ہے یہاں پر اور اس قسم کی باتوں کے لیے شاید گنجائش نہیں ہوتی، لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کروں کہاں، کدھر کہنا ہے لوگوں کو. وہ بس اس وقت آپ کے اور ہمارے ملک کے اندر تو ذرا کم معاملہ ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ یہاں سردی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن مثلاً آپ تھوڑا سا نارتھ کی طرف چلے جائیے تو سردی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. سردی بہت زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ایک بڑا ایشو آئے گا کہ بھائی پانی کیسے گرم ہوگا. اچھا گیس بھی نہیں ہے وہاں پر، یہاں تو پھر تھوڑی گیس آ رہی ہے ابھی، وہاں تو بہت ہی مسئلہ بنا ہوا ہے بیچاروں کے لیے. اب پانی گرم ہونا دنیا کا ایک مسئلہ ہے. اچھا آپ یورپ چلے جائیے، اسکینڈینیوین کنٹریز چلے جائیے، وہاں گرم پانی ایسے ہی آتا ہے جیسے آپ کے یہاں بجلی آتی ہے، بل دینا ہوتا ہے اس کا، گرم پانی کی لائن کا بل دینا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ساری کہانی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو گرم پانی آئے گا وہ سستا والا آئے گا، اور فلاں بوائلر کا جو پانی آئے گا وہ سستا والا آئے گا، فلاں بوائلر کا جو آئے گا وہ مہنگا والا آئے گا. تو ٹھیک ٹھاک کہانی ہے گرم پانی، اور اس کے اوپر پیسہ لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا صاحب یہ سارا مسئلہ ہے. اب ذرا تصور کیجئے اصفہان میں ایک حمام بنایا شیخ بہائی نے. وہ جو حمام تھا، اصفہان بڑا شہر تھا، کیپٹل تھا اس زمانے میں. تو اس حمام میں پہلے زمانے میں آپ کو پتہ یہ گھروں کے اندر باتھ رومز نہیں ہوتے تھے، باتھ روم شہر کے اندر بنے ہوئے ہوتے تھے، محلوں میں ہوتے تھے. میں نے قم کا ایک گلیوں کے اندر ایک باتھ روم دیکھا تھا جو مثلاً میں جب وہاں پہ گیا 84 میں تو اس کے بعد بھی کئی سال تک کام کر رہا تھا. اب خیر ہر گھر میں باتھ روم ہے تو نہیں ہوتا. تو وہاں شہر کا باتھ روم تھا جہاں پر ہزاروں لوگ ہر روز نہاتے تھے، ہزاروں لوگ ہر روز نہاتے تھے. شیخ بھائی نے اس کو بنایا تھا پورا باتھ روم، پورے باتھ روم کا پانی ایک چراغ کے اوپر گرم ہوتا تھا، ایک چراغ کے اوپر. اصفہان میں ایک چراغ کے اوپر. اب آپ سوچیں ایک چراغ سمجھ لیں کینڈل لائٹ کے اوپر، ایک کینڈل لائٹ کے اوپر 500 گھر 800 گھروں کا سمجھ لیں آپ گیزر گرم ہو رہا ہے ایک کینڈل لائٹ کے اوپر. اچھا اب انگریز وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو دنیا کا عجیب معرکہ ہے، انرجی کا تو پرابلم ہی سالو ہو گیا. یقین مانے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم لوگوں کی یعنی میراث انہوں نے برباد نہ کی ہوتی تو یہ انرجی کا کرائسس ہی نہیں تھا. انرجی کا کرائسس ہے ہی نہیں، اصلاً مصنوعی ہے سارا کا سارا، جعلی ہے. بھائی کہ گرم پانی کا ایشو تھا، شیخ بھائی نے بنایا تھا حمام. یہ لوگ پہنچے، انہوں نے دیکھا بھائی عجیب و غریب حمام ہے. طاقتور اتنے بدبخت تھے کہ کسی کی روکنے کی ہمت نہیں ہوئی، جا کے حمام کھود دیا، فنکشن ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا. نہ خود سمجھ سکے بدبخت، نہ اس کو چھوڑا انہوں نے وہاں پہ کہ کوئی اور بعد میں سمجھ گیا، تو جی ختم ہو گیا معاملہ. تو اس طرح کی مصیبتیں ہوئی ہیں یہاں پر.
اب یہ مجھے یقین ہے کہ جو جتنا ٹیکنالوجی کا یہ لوگ ایشو بنائے بیٹھے ہیں، کرائسس بنائے بیٹھے ہیں پاور کا اور یہ سب اگر میں نہ کہوں 100% تو بھارت کافی بڑی مقدار میں دھوکہ ہے۔ اب یہ کہ کب یہ مسائل حل ہوں گے، کب ہماری عقلیں وہاں پہنچیں گی، کب ہم ان لوگوں کی ٹیکنالوجی کی محدودیت سے باہر نکلیں گے۔ اور یہ مجھے پتا ہے کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا یہ سب لوگ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو کرنے نہیں دیں گے۔ یہ مصیبتیں ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ بہت سادگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جو تاریخی شواہد کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے بہت بڑی ڈسرپشن کی ہے، انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا ہے ہماری ٹیکنالوجیز کو، اور اپنی ٹیکنالوجیز کا انہوں نے ہمیں محتاج بنایا ہے، اور اب ہم ان کے سامنے بدبختی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہیں کہ بھائی تم ہمارے لیے کچھ کرو تو ہمارا کچھ ہوگا ورنہ ہم مارے گئے۔ تو اللہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کو طاقت دے، اعتماد کی طاقت۔ سب سے بڑی چیز جو چاہیے وہ اعتماد ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے آپ سرخرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔